الحمد لله المبدئ المعيد المغني الحميد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو السعيد السديد ومن أضله فهو الطريد البعيد ومن أرشده إلى سبيل النجاة ووفقه فهو الرشيد. الحمد لله اللطيف الخبير يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن وهو أقرب إلى كل نفس من حبل الوريد. قسم الخلق وجعلهم منزلتين، فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق في الجنة وفريق في السعير، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. الحمد لله المبدئ المعيد، والصلاة والسلام على نبينا محمد البشير النذير وعلى آله وأصحابه الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. صدق الله العظيم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم عافنا في أبداننا وأجسامنا وعقولنا ودنیانا وآخرتنا. ایک شخص کو ایک دوست نے کھانے کی دعوت دی اور کھانے کی دعوت کے ساتھ اس نے کہا ضرور آنا، کھانا بڑے مزے کا ہوگا. جب وہ شخص پہنچا، کھانا کھایا، کھانا واقعی مزے کا تھا، اور میزبان نے کھانے کے بارے میں رائے پوچھی تو اس نے کہا انک لم تطیبہ، دعوت دینے والے یہ کھانا تمہاری وجہ سے یہ لذیذ نہیں لگ رہا. ولا الخباز، نہ ہی جو پکانے والا ہے اس کی وجہ سے یہ کھانا مجھے لذیذ لگا ہے، بلکہ جس چیز نے اس کھانے کو لذت دی ہے اور لذت میں محسوس کر رہا ہوں وہ عافیت ہے، وہ سلامتی ہے، وہ صحت ہے. اگر یہ عافیت اور سلامتی نہ ہوتی یہ کھانا مزے کا لگتا ہی نہ. یہ نعمتیں، یہ کھانے، یہ پینے، یہ رونقیں اس وقت تک انسان کو اچھی لگتی ہیں جب تک اس کے ساتھ عافیت ہے، اس کی سلامتی ہے، اس کی صحت ہے. یقیناً انسان کی محنت ہے، لیکن وہ محنت کا احساس تبھی ہوگا، اس سے دوسرا انسان تبھی فائدہ اٹھائے گا جب اس کے پاس سب سے بڑی نعمت عافیت اور صحت اور سلامتی ہے. ورنہ منہ کا ذائقہ کڑوا ہے تو اس کو شاندار کھانا بھی اچھا نہیں لگے گا. اور اسی لیے عربی کے ایک شاعر نے کہا ہے وَمَّن يَكُ ذَا فَمٍ مُرٍّ مَرِيضٍ يَجِدْ مُرًّا بِهِ الْمَاءَ الزُّلَلَ، جو بیچارہ خود کڑوے منہ والا ہو اس کو میٹھا پانی بھی کڑوا ہی لگتا ہے. یہ عافیت، یہ سلامتی، یہ صحت، یہ اللہ کی نعمتیں جس کو آپ سمیٹ کے ایک عافیت کا نام دے لیں، اور دعاؤں میں اور احادیث میں اس کو عافیت کہا گیا ہے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے یا رسول اللہ علمنی شیئا اسأل اللہ عز وجل، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں میں اللہ سے وہ مانگا کروں. سوال دیکھیں کیا شاندار ہے. اے اللہ کے رسول مجھے وہ چیز بتائیں جو میں اللہ سے مانگ لیا کروں. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا یا عباس صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگا کرو. صلی اللہ العافیہ.
اللہ سے ہر دم عافیت مانگتے رہا کرو۔ فمکثت ایاما، عباس کہتے ہیں کہ میں چند دن پھر گزر گئے، میں ٹھہرا رہا، سوال میرے ذہن میں وہی تھا، جواب مجھے مل چکا تھا، لیکن میں نے سوچا کچھ دن کا وقفہ دے کے پھر بات کروں گا۔ فمکثت ایاما ثم جئت، میں چند دن کے وقفے کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہا علمنی شیئا اسأل اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جو میں اللہ سے مانگا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عم رسول اللہ، اے رسول اللہ کے چچا، سل اللہ العافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت میں عافیت مانگو، سلامتی مانگو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور خاص ان صحابی کو جو ان کے رشتہ دار ہیں، چچا ہیں، وہ جا کے وقفے سے پوچھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ایک نقطے پر زور رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگ لو۔ اور اسی ایک اور حدیث میں ہے، آپ نے اپنے ان چچا سے کہا تھا اکثر من الدعاء بالعافیہ، زیادہ سے زیادہ اللہ سے عافیت مانگو، وہ سلامتی مانگ لو۔ یہ جو سوچ ہے، سوچوں میں انسان مطمئن ہوتا ہے، ایک وقت آتا ہے اس کی سوچیں اس کے لیے اذیت بن جاتی ہیں، وہ نفسیاتی طور پر وہ اپنا اطمینان کھو بیٹھتا ہے، گھر بڑا پرسکون ہوتا ہے، وہ گھر اس کے لیے اذیت بن جاتا ہے، جسم اس کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے، جسم ساتھ چھوڑ دیتا ہے، وہ عافیت سے محروم ہو گیا۔ رشتے اس کے بڑے شاندار ہوتے ہیں، رشتوں میں دراڑیں اور رکاوٹیں آ جاتی ہیں، وہ عافیت سے رشتوں میں محروم ہو جاتا ہے، اس کو آرام کے بڑے موقع ملتے ہیں، جب چاہے سو جاتا ہے، جب چاہے آرام کر لیتا ہے۔ حالات ایسے پلٹا کھاتے ہیں کہ وہ بستر پہ جاتا ہے نیند نہیں آتی، اور حالات ایسے بدتر ہوتے ہیں کہ بستر پہ جانے کا اور آرام کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ وہ اپنے مستقبل کے بارے میں بڑا پرسکون ہوتا ہے، زندگی کی ایک ساری کے سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی حادثہ، کوئی واقعہ ہوتا ہے، عافیت اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں، اس بندے کا مستقبل تاریک ہوتا ہے، وہ ہر دم پریشان ہوتا ہے۔ رزق بھی عافیت کا محتاج ہے، رزق کے معاملات شاندار ہوتے ہیں، بندے کو اچانک رکاوٹ آتی ہے، پریشانی آتی ہے اور اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے اور وہ محتاج ہوتا ہے۔ سفر میں بھی انسان جب تک سفر میں خوشگوار سفر میں جا رہا ہے، خیر و سلامتی سے جا رہا ہے، اچانک حادثہ، کوئی ڈکیتی، کوئی چوری، کوئی گاڑی کی خرابی، کوئی اور معاملہ آتا ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے لیکن بے بس ہے سفر میں۔ یہ سفر میں عافیت انسان کو چاہیے ہے۔ تعلیم اسی وقت ممکن ہے جب عافیت اور سلامتی کا معاملہ ہو۔ کہاں وہ پانی میں ڈوبے ہوئے لوگ، کہاں ان کے بچے اب اسکول جائیں گے، کہاں وہ مسلمان ممالک جہاں پہ دن رات بمباری ہوتی ہے، کہاں پہ وہاں پہ تعلیم ہوگی، کیا وہ پڑھیں گے اور کیا اس معاشرے میں لوگ نکلیں گے؟ یہ عافیت ہی ہو تو انسان کو علاج ملتا ہے، ورنہ عین اللہ تعالیٰ کی طرف سے عافیت واپس لے لی جائے تو بستر پر، ہسپتال کے بستر پر، ڈاکٹرز کے پینلز کی موجودگی میں انہی ڈاکٹروں کے ذریعے کوئی ایسا کام ہوتا ہے اس بندے کی اور مصیبت اس کی جان مصیبت میں آ جاتی ہے۔ یہ کھانا جو ہم بڑے آرام سے کھاتے ہیں اور کھائے چلے جاتے ہیں، جا کے دیکھیے کچھ لوگ ایک ایک لقمے کو ترستے ہیں، ایک ایک لقمہ حلق سے نیچے اتارنے کے لیے پورے کا پورا خاندان محنت کرتا ہے۔ یہ 8 سے 6 ماہ 7 ماہ پہلے میں اپنی، اللہ تعالیٰ نے بہت سے سبق انسان کو سکھانے ہوتے ہیں، اپنی نعمتوں کا احساس دلانا ہوتا ہے۔ جب میری اپنی والدہ قوم میں اور بیہوشی میں تھیں، ہم پورے دن میں صرف ان کے زبان کے اوپر ایک انگور کا قطرہ نچوڑ کر، اور جب وہ آگے لے جاتی تھی ہم سمجھتے تھے آج ہماری عید ہو گئی، ہم نے ایک قطرہ اپنی ماں کے منہ میں پہنچا دیا۔ جسم کے ہر طرف چیزیں لگی ہیں، فلاں چیز لگی ہے، لیکن پھر بھی اللہ کا شکر کہ وہ اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہوئی دنیا سے گئیں۔ وہ ایک گھونٹ جو ہم پتہ نہیں نہ جانے کتنے گلاس روزانہ پیتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے کہ اب یہ جسم سے باہر پانی نہیں نکل سکے گا، تو پھر جتنے مرضی ڈاکٹرز ہوں، ڈائلائسس ہوں، سب کچھ ہوں، لیکن وہ انسان کا جسم اس کا ساتھ نہیں دیتا، وہ عافیت سے محروم ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ قضائے حاجت جو انسان ساری کے ساری زندگی اکثر حصے میں کتنی آسانی سے کرتے ہیں، لیکن ہسپتالوں میں جا کے دیکھیں کہ اس وقت انسان کا حال کیا ہوتا ہے۔ پھر دیکھیں اللہ نے ہمیں کہاں کہاں پناہ دی ہے، اور جا کے ان لوگوں کو دیکھیں جو درختوں پہ آج زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ شام میں اور ان علاقوں میں مسلمان جہاں پہ گڑھے کھود کر وہاں پہ رہتے ہیں کہ رات کو بمباری ہو سکتی ہے آبادی کے اوپر، گڑھوں کے اندر بچوں سمیت رہتے ہیں۔
وہ عافیت اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں۔ پھر انسان ایک علاقے میں بڑے شاندار طریقے سے زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عافیت کا معاملہ ختم کر دیا جاتا ہے، وہ علاقہ محتاج بن جاتا ہے، وہ سارے کے سارے لوگ جو فصلوں میں آباد فصلوں میں تھے، آباد گھرانوں میں تھے، وہ محتاج ہو جاتے ہیں، وہ دینے والے لینے والے ہاتھ پھیلانے والے بن جاتے ہیں۔ ایک زلزلہ آتا ہے، اٹھا کے پورے حصے کو محتاج بنا دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، سیلاب آتا ہے، وبا آتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ عافیت اس علاقے سے چھین لیتے ہیں۔ وہ ایک شہر بڑا پرامن ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے سلامتی میں ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس علاقے سے سلامتی لے لیتے ہیں۔ وہاں پہ چوریاں، ڈکیتیاں، بڑے بڑے اس طرح کے گروپ بن جاتے ہیں جو لوگوں کو چھین لیتے ہیں، سننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس علاقے کو عافیت سے محروم کر چکے ہوتے ہیں۔ اسی لیے ابن عباس، جو حضرت عباس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ عافیت مانگ لو، ایسی چیز جو میں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کثرت سے مانگوں، مجھے بتائیں۔ علمنی شیئا، صلی اللہ العافیہ، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگیے، سب مل کے دعا کیجیے، اللہ ہمیں اپنی عافیت میں، ہماری نسلوں کو اپنی عافیت میں رکھنا۔ اے رب کریم، جو لوگ اس عافیت سے محروم ہو چکے ہیں ان کو ان کی عافیت لوٹا دے، ان کو ان کی سلامتی لوٹا دے۔ یہ امام احمد سے امام شافعی کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ امام شافعی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ان علماء کرام کی آپس میں محبتیں دیکھیں، جن علماء کرام اور اپنے فقہا کو لے کے ہم بٹ رہے ہیں، ان کی آپس میں محبتیں اور احترام دیکھیں۔ کسی نے پوچھا امام شافعی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو امام احمد نے عربی زبان چونکہ ایک تشبیہ اور تمثیل میں بات کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں، چونکہ اس شخص نے کہا کہ آپ اکثر امام شافعی کے لیے کثرت سے دعا کر رہے ہوتے ہیں، بتائیں تو صحیح امام شافعی ہیں کیا آپ کی نظر میں؟ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ جب سنیں آپ امام شافعی کو اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا شافعی لوگوں کے لیے اس طرح تھا جیسے دنیا کے لیے سورج ہوتا ہے، جیسے دنیا کے لیے سورج ہے اس طرح اپنے دور کے لوگوں کے لیے شافعی وہ ایک سورج کی مانند تھا، اور جس طرح لوگوں کے لیے عافیت ہوتی ہے اس طرح وہ شافعی اپنے لوگوں کے لیے عافیت کا سبب تھا۔ عافیت اتنی بڑی نعمت ہے، وہ تشبیہ دے کے عافیت سے ملا رہے ہیں امام شافعی کو۔ یہ جو دین کی، دنیا کے معاملے کی عافیت ہے، کبھی یہ بھی سوچیں کہ دنیا کے علاوہ ایک دین کی عافیت بھی ہوتی ہے۔ گھر میں، سوچ میں، مال میں، رزق میں، اولاد میں، علاقے میں، گلی میں، محلے میں، تجارت میں جس طرح بربادی آتی ہے، دین میں بھی سلامتی کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ سب سے بڑی سلامتی ہے وہ دین کی سلامتی ہو۔ اور دین کا، انسان کے دین کا عافیت سے محروم ہو جانا، سلامتی سے محروم ہو جانا، یہ ہے کہ وہ بیچارہ نماز سے محروم ہو جائے۔ وہ اتنا کنگلا ہے کہ اللہ نے اس سے نماز کی توفیق چھین لی ہے۔ وہ شخص، اس کے گھر میں سارے کے سارے بے حیا کام ہوتے ہوں، دین کا نام نہ ہو، وہاں پہ گناہ کبیرہ کھلے عام ہوتے ہوں، اس کا دین برباد ہو رہا ہے، اس کو دنیا بھر کا علم پتہ ہو لیکن اسلام کے بنیادی عقائد اس کو اور اس کے بچوں کو پتہ نہ ہو۔ یہ عافیت اس کی دین میں ختم ہو چکی، جیسے گھر برباد ہوتے ہیں اس کا عقیدہ اور دین برباد ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں دین میں بھی عافیت عطا فرما۔ اے رب کریم ہمیں دنیا میں بھی کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اے اللہ یہ جو آزمائشیں اتر رہی ہیں، اے اللہ اپنے فضل اور رحمت سے ہمیں، ہمارے گھر والوں اور نسلوں کو ان آزمائشوں سے بچا کے رکھنا۔ سفیان الثوری کو ایک شخص اکثر سنتا تھا، وہ ایک لفظ کہتے تھے اللہم سلمنا، اللہم سلمنا، اے اللہ ہماری حفاظت کرنا، اے اللہ ہماری حفاظت کرنا، اے اللہ ہمیں بچا کے رکھنا۔ اور ان کی یہ دعا ہوتی تھی اللہم ارزقنا العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ دنیا اور آخرت میں ہمیں کثرت سے اپنی عافیت میں رکھنا۔ یہ عافیت، یہ سلامتی آج کل کے دور میں دیکھیے آپ کتنی بڑی نعمتوں میں بیٹھے ہیں۔ آپ علاقے کو چھوڑے، اس مسجد کو لے لیں، یہ پنکھے، یہ صفیں، یہ ممبر، یہ چھت، یہ سیڑھیاں، یہ صاف صفیں، آپ کے ملک کا 1/3 حصہ آج ان کے پاس شاید نماز پڑھنے کے لیے خوش جگہ نہ ہو۔ یہ جو کپڑے آپ صاف دھلے پہن کے آئے ہیں، آج ان کے پاس کئی دنوں کے کپڑے ہوں، وہ دھونے کے بارے میں پریشان ہو کہ کس پانی سے دھوئیں۔ یہ جو وضو پہ کئی
لیٹر ہم پانی ضائع کر دیتے ہیں، وہ ایک ایک بوند کو ترس کے وہ شاید اس قابل بھی نہیں کہ خشک مٹی ہو اور تیمم کر لیں۔ عافیت دیکھیے، اپنی عافیت کو محسوس کیجئے، جس نعمت میں آپ جاگ رہے ہیں۔ مجھے یہ پتا ہے کہ بہت سے مساجد کے ائمہ آج ٹوٹی مسجدوں میں، ٹوٹے صحن کے اندر، بغیر بجلی کے اور دکھی دل کے ساتھ برباد نمازیوں کے سامنے وہ خطبے اس وقت دے رہے ہوں گے۔ عافیت تو محسوس تو کیجیے۔ آپ ابھی گھر جائیں گے، کھانا تیار ہوگا یا کھانا کھا کے آئے ہوں گے، وہ کسی سڑک کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، کوئی قافلہ آئے گا، کوئی بانٹنے والا آئے گا، کھانا مل جائے گا۔ آپ نے ایک بٹن چلایا، آپ کی گیس مل گئی، آپ کے طرح طرح کے اوون چل رہے ہیں۔ ان کے ہاں لکڑی اس وقت موجود نہیں ہے، لکڑی دوسرے شہروں سے مہنگی آ رہی ہے کہ اتنا پانی ہے کہ وہاں پہ خشک لکڑی جو ہے وہ ناپید ہو چکی ہے وہاں پر۔ اور یہ ستم دیکھیں کہ لوگوں کے گھروں میں لاشیں تھیں، دفنانے کے لیے خشک جگہ نہیں مل رہی تھی۔ پانی میں سے کہاں سے لے کے جائیں اپنے اس مردے کو، اس میت کو کیسے لے کے جائیں؟ ہمارا حال کیا ہوگا؟ یہ عافیت دیکھیے، محسوس کیجئے۔ ابھی یہ جو آپ چڑھ کے آئے ہیں مسجد میں، کسی کے پاؤں کے ساتھ اتنا ذرہ سا بھی کوئی نشان ہوتا تو لوگ اس کو گھورتے۔ وہاں پہ جو آئیں گے وہ تیرتے ہوئے مسجدوں میں آئیں گے، وہ اپنے سارے کے سارے کپڑے لے کے اسی طرح وہ مسجد میں آئیں گے، کیچڑ سمیت آئیں گے۔ وہ پانی یہاں پہ جس کے آپ کو تھوڑا سا رنگ اور بو میں فرق محسوس ہو یا شک بھی پڑ جائے، آپ اس کو پھینک دیں گے، ان کو وہ غنیمت اور نعمت لگے گا، وہ اس کو پی جائیں گے۔ یہ عافیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، مانگ لو جتنی عافیت مانگنی ہے، یہ عافیت ہے۔ اور سنیے ہمارے علماء کرام اور عظیم اسلاف کی سوچ اور سمجھ دیکھیے۔ جب وہ ان احادیث کی تشریح لکھتے ہیں تو کہتے کیا ہیں کہ جو شخص مصیبت میں مبتلا ہے اس کے لیے تو دعا بنتی ہی بنتی ہے، لیکن اس وقت دعا کی اس کو زیادہ ضرورت ہے جو ابھی صحت اور سلامتی میں ہے۔ وہ تو مبتلا ہو گیا، جو بچے ہوئے ہیں وہ کثرت سے دعا کر لیں، یا آزمائش اب ان پہ بھی آ سکتی ہے۔ ادھر سیلاب آ سکتے ہیں تو کہیں زلزلے آ سکتے ہیں، ادھر زلزلے آ سکتے ہیں تو ادھر وبائیں آ سکتی ہیں۔ وہاں پہ سیلاب اور زلزلے آ سکتے ہیں تو یہاں پہ دشمن ملک بمباری کر سکتا ہے، یہاں پہ فسادات پھوٹ سکتے ہیں، یہاں پہ نااہل حکمران مسلط ہو سکتے ہیں اور نسلوں پہ مسلط ہو سکتے ہیں، یہ غلام بن سکتے ہیں، ان پہ بمباریاں ہو سکتی ہیں۔ جو مبتلا ہیں وہ تو ہیں، جو بچے ہوئے ہیں اصل بات ہے کہ وہ کثرت سے دعا کر لیں۔ اس لیے حضرت علی ابن ابی طالب کہتے ہیں کہ جو بچے ہیں صحت اور سلامتی میں ہیں، اللہ سے عافیت مانگ لو۔ یہ نہ ہو گھر سے کوئی بری خبر آ جائے، خاندان سے آ جائے، کوئی علاقے سے آ جائے، کوئی رزق میں بری خبر آئے، کوئی پتہ لگے ہلکا سا درد ہوا، ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے ٹیسٹ لیا اور پتہ لگا اب تو اس چیز میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ رات کو نیند نہیں آئی، سر میں درد ہوا، ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے ٹیسٹ لکھا، پتہ لگا جناب آپ کا تو یہ کام ہو چکا۔ اس کا ٹیسٹ ہوا، بلڈ ٹیسٹ ہوا، اس کے خون کا ٹیسٹ ہوا، اچھا بھلا بندہ تھا، سارے ٹھیک ٹھاک ہے، درمیان میں سے یہ آ گیا۔ عافیت مانگ لیں۔ جو پریشان حال ہے ان کی تو دعا بنتی ہے، دعا ان کی زیادہ بنتی ہے جو اس وقت صحت اور سلامتی میں ہیں، زندگی کا لطف لے رہے ہیں، وہ زندگی کا ایک ایک سانس کٹ کٹ کے نہیں جی رہے، وہ زندگی میں جن کی خوابیں ہیں، جن کی حقیقتیں ہیں، وہ یہ نہیں ہے کہ جو لقمے ایک ایک لقمے کو ایک ایک گھونٹ کو ترس رہے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا پہ غور کیجئے۔ آج آپ جاگے ہوں گے، ہم سب جاگے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے ہی کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ الذی رد علی روحی۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے اس ذات، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے وہ ذات جس نے مجھے میری روح واپس کر دی، وعافانی فی جسدی، اور میرے اس جسم کو ابھی تک عافیت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ رد علی روحی، مجھے میرے جو روح ہے وہ واپس کر دی۔ میں سویا رہتا موت آ سکتی تھی، میں سویا رہتا جاگتا تو اس کا ہو سکتا تھا میرے پہ فالج پہ حملہ ہو چکا ہو سکتا ہے کہ مجھے اٹھا نہ جاتا، ہو سکتا ہے میرے مسل میں، میری ہڈیوں میں، میرے خون میں، میرے بی پی میں، میرے شوگر میں ایسا معاملہ ہوتا کہ میں آنکھیں کھولنے کے قابل نہ ہوتا، میں اٹھنے کے قابل نہ ہوتا، میں چیخ مارنے کے قابل نہ ہوتا، میرے دائیں بائیں میرے عزیز رشتہ دار ہوتے، میری ایسی پکڑ آتی میں ان کو بلانے کے قابل نہ ہوتا،
وہ سمجھتے آرام کر رہا ہے اور یہاں پہ میں تکلیف میں کرب میں مبتلا ہوتا. الحمدللہ الذی رد علی روحی وعافانی فی جسدی وأذن لی بذکرہ. اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے جس نے مجھے میری روح واپس لوٹا دی اور جس نے مجھے میرے جسم میں میری عافیت واپس کر دی اور مجھے اپنے ذکر کی توفیق بخش دی. تو پھر کتنے ہیں جو جاگ کے آئے ہوں گے, جلدی سے اٹھ کے کپڑے پہنے ہوں گے, کنگھی کی ہوگی, اسکول کالج دفتر پہنچے ہوں گے, ذکر سے محروم ہوں گے. ان کا جسم میں عافیت تھی, ان کے دین پہ بیماری آ چکی, وہ مبتلا ہو چکے. وہ اپنے دین میں فالج سرا شخص ہے جو جاگ کر بھی اللہ کا ذکر نہیں کر سکا. یہ عفو و عافیت ایک دعا کے اندر ان چاروں چیزوں کا جو انسان کی کل کائنات ہے, انسان کی کل سرمایہ کاری ہے, انسان کی کل جائیداد ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان چار چیزوں کا ذکر کر کے کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہم اسألک العفو والعافیۃ. اے اللہ میں آپ سے دو چیزیں مانگتا ہوں, آپ کی طرف سے معافی اور آپ کی طرف سے سلامتی. کن چیزوں میں؟ فی دینی و دنیایا, میرے دین میں اور میری دنیا میں, و اہلی, اپنے گھر والوں میں, و مالی, اور اپنے مال میں. ان چار چیزوں کے سوا بتائیے آپ کے پاس ہے کیا؟ اور ان چار چیزوں کے سوا بتائیں ہماری ترجیح ہے کیا؟ دین, دنیا, اہل اور مال. یہ وہ جامع دعا ہے جو ساری کی ساری دعاؤں کو اپنے اندر, ساری کی ساری عافیت کے رنگوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے. پھر ایک اور دعا کا لطف, اور اس لطف کو اپنے شعور کا حصہ بنائیں. وہ لوگ جو صحت مند ہیں, سلامت ہیں, بچے ہوئے ہیں, جن کو ابھی اللہ تعالیٰ نے نہیں آزمایا, وہ آزمائش سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے. لیکن اس دعا کو دیکھیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اکثر دعا ہوتی تھی, اللہم انی اعوذ بک من, اے اللہ میں آپ سے ان چار چیزوں سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں. زوال نعمتک, آپ کی جو نعمت مجھ سے پہ ہے وہ چھن جائے. اولاد, نوکری, تجارت, امن, گھر, علاقہ, اچھے دوست, اچھے رشتہ دار, سوچوں کا سکون, وہ سکون سے نیند آنا, وہ کھانا, وہ ہضم ہونا, وہ جسم سے نکل جانا, وہ بے حساب آنا, وہ جیب بھری ہونا, وہ انسان کا باعزت ہونا, معزز ہونا. یہ ساری نعمتیں ہیں. اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ آپ کی نعمتیں چھن جائیں. وتحول عافیتک, اور آپ نے جو مجھے سلامتی عطا کی ہے وہ بدل جائے, وہ اپنا رخ موڑ لے. وفجاءت نقمتک, اور میں اچانک آپ کی پکڑ میں آ جاؤں, آپ کے انتقام میں آ جاؤں. وجمیع سخطک, اور آپ کے ہر قسم کے غصے سے اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں. یہ سجدے میں جا کے کرنے والی دعائیں ہیں. یہ انسان کو دعائیں یاد ہوں تو سنتوں میں اور نفل میں وہ سجدے میں جائے, سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ, 5, 7, 10 دفعہ پڑھنے کے بعد سجدے میں چلے جائیں. اپنی نوکری, اپنا دفتر, اپنا کاروبار, اپنا شو روم, اپنی کمپنی, اپنا جو اللہ نے دیا ہے, اپنی اولاد, اپنے ماں باپ, بہن بھائی, جو اللہ نے دیا ہے, جو حالات ہیں, جو ڈگری ہے, جو صلاحیت ہے, سجدے میں رکھے. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک, اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک, اے اللہ میں آپ کی نعمت کے چھن جانے سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں. وتحول عافیتک, اور آپ نے جو مجھے سلامتی عطا کی ہے, چلتا ہوں ٹانگیں ختم نہ ہو جائیں, دیکھتا ہوں آنکھیں سے محروم نہ ہو جاؤں, پکڑ سکتا ہوں اس سے محروم نہ ہو جاؤں, دیتا ہوں لینے والا نہ بن جاؤں, رب کریم خود مختار ہوں محتاج نہ بن جاؤں. وفجاءت نقمتک, آپ کے کسی پکڑ میں نہ آ جاؤں. وجمیع سخطک, اور جو آپ کا کوئی بھی سختی میرے پہ آ سکتی ہے اللہ, اس سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں. ان دعاؤں کو اپنے سجدے میں جا کے کیجئے. آپ کے لیے سجدے سے سر اٹھانا مشکل ہو جائے گا, آپ کا لطف اتنا آئے گا کہ اے اللہ میں تیرے سے مانگ رہا ہوں. یہ جو سجدے میں ہم سر رکھتے ہیں, یہ کس کی طرف سے نعمت ہے؟ جس دن تک ہماری صحت ہے رب کی طرف سے ہے, ہم سجدے کر سکتے ہیں, ورنہ ایک وقت آئے گا نماز پڑھیں گے, سجدہ ہم نہیں کر سکیں گے, وہ رکوع نہیں کر سکیں گے, وہ آنکھیں ہوں گی لیکن ہم قرآن نہیں پڑھ سکیں گے, نہیں آنکھیں کام کرتی. وہ انسان ایسے سخت تکلیف میں آتا ہے, اور ہمارے دائیں بائیں ہسپتالوں میں, گھروں میں ایسے کیسز ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے. اور پھر دعائے قنوت پڑھتے ہیں. دعائے قنوت پوری کی پوری تو نہیں, ایک جملے کے پاس آئیں کھڑے ہو جائیں. پہلا جملہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بڑی پیاری دعا اپنے نواسوں کو سکھاتے تھے, اس کا آغاز ہے اللہم اہدنی فیمن ہدیت, اے رب کریم جن لوگوں کو آپ نے ہدایت دی ہے مجھے بھی اسی میں ہدایت پہ قائم رکھ.
دوسرے جملے پہ رک جائیں، وعافنی فی من عافیت، جن کو رب کریم آپ نے عافیت عطا کی ہے ان میں مجھے بھی عافیت عطا فرما۔ ملک کے جو حالات ہیں، جو پاکستان کے حالات ہیں اور امت کے، اس میں وعافنی فی من عافیت، وعافنی فی من عافیت، وعافنی فی من عافیت، اور اپنے گھر والوں کو تصور، اور اہل خانہ کو اور دوستوں کو اور اپنے لوگوں کا وعافینا فی من عافیت، نی کی جگہ نہ لگا کہ عافینا فی من عافیت، اس دعا پہ رک جائیے۔ اور پھر ایک بات اور ذرا سوچئے، ایک بات اور سوچئے، رحمت مانگنی چاہیے، مغفرت مانگتے ہیں، عذاب نار سے پناہ مانگتے ہیں، جنت مانگتے ہیں، لیکن جو عام طور پہ ہمارے مزاج میں جو چیز مسنگ ہے، جس کو ہم توجہ نہیں دیتے، وہ عافیت ہے۔ اس کی دعا مانگیں۔ اب ایک بات سوچئے، جب قبرستان سے گزرتے ہیں تو آپ ایک دعا پڑھتے ہیں، آپ اہل قبر کو سلام کرتے ہیں، اور مسنون دعا کے مطابق ہے، آپ کہتے ہیں السلام علیکم اہل الدیار کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس مسجد کے نمازیوں کو اللہ تعالیٰ بے حساب اجر نصیب کرے، اور خاص طور پہ خواتین کے لیے بھی اللہ ان سے راضی ہو، ان کی سب کے اہل خانہ، ان کی نسلوں پہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل کرے۔ آپ کی اس مسجد سے جو ایک چھوٹا سا سلسلہ چلا تھا 2 کلو چاول تحریک کے تحت، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ملک بھر سے لوگ اس میں شامل ہوئے، اور آج ہم 1 لاکھ کلو چاول کے ٹارگٹ کو کراس کر چکے ہیں۔ آپ لوگوں کی اس کاوش کو اللہ تعالیٰ نے صرف قبولیت سے نوازا، اور اس وقت پورے ملک میں 90 مساجد میں بڑے شاندار طریقے سے احترام سے بٹھا کے دسترخوان لگے ہیں۔ مسجدیں مرکز امید بنی ہیں، مسجدیں مرکز خوراک میں بدلی ہیں، مساجد ہی وہاں پہ مرکز علاج میں بدلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس ہفتے ہم وہاں پہ میڈیکل کیمپس ڈاکٹروں کے ذریعے لگوائیں گے، اور اوسطاً پچھلے ہفتے میں روزانہ 10,000 افراد کھانا کھا رہے تھے، اور بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، عزت اور احترام سے کھا رہے تھے۔ مساجد کی وجہ سے وہ جو لوگ نوالے نوچنے کے لیے سڑکوں پہ خوار ہوتے تھے، ان کا دکھ سانجا تھا، تو ہم نے اس دکھ کو ایک برادری بنا کے مساجد میں بٹھایا ہے۔ سندھ اور بلوچستان کے وہ اضلاع جن کا میں تلفظ بھی شاید ابھی ٹھیک نہ کہہ سکوں، وہاں تک ہم پہنچے ہیں۔ پانی میں گھرے لوگ، 40 لاکھ روپے کا کھانا ہم نے پچھلے 2 ہفتوں میں ان کو کھلایا، اور آپ سب کے سامنے میں گواہی دے رہا ہوں، 40 لاکھ روپے کا کھانا کھلانے میں ہمارے سفری اخراجات یا انتظامی اخراج 10 روپے نہیں آئے۔ ان کو کھانا پہنچا، مسجد سے مسجد پیسے ٹرانسفر ہوئے، امام مساجد نے لوگوں کو بلایا، کہیں نہ جانا کھانا یہاں پہ ملے گا، کہیں نہ جانا یہاں پہ ترپال ملے گی، کہیں نہ جانا مسجد تمہیں مچھردانیاں دے گی۔ مچھردانیاں تقسیم ہوئیں، کھانے ملے، بیواؤں اور یتیموں کا ڈیٹا جمع ہو چکا ہے۔ یہ جتنا سامان ہے یہ پیک کر کے ہم ان علاقوں میں مختلف کوریئر سروسز، پاکستان پوسٹ یا ریلوے کے ذریعے ان علماء کرام کے ذریعے مستحقین تک پہنچا رہے ہیں، اور پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ مسجد سے مسجد جو اس نظام کا آغاز ہوا تھا، آج 150 مساجد براہ راست اس مسجد کے ساتھ جڑ چکی ہیں۔ مزید 150 ہمارے پاس درخواستیں آئی ہیں۔ پانی میں گھرے وہ لوگ جو کم از کم 3-3 4-4 کلومیٹر تک پانی ہی پانی ہے، کشتیوں پہ جا کے ہمارے وہ علماء کرام وہاں پہ کھانا پہنچا رہے ہیں، اور اس میں کوئی مسلک کی قید نہیں ہے، کوئی مسلک نہیں۔ امت ڈوبی ہے، ہمیں امت کی پرواہ ہے۔ اور اس وقت تھرپارکر میں اور ٹنڈو آدم میں 2 جگہ پر غیر مسلم برادری، ایک جگہ مسیحی اور ایک جگہ ہندوؤں کے لیے دسترخوان مسجد رحمت اللہ عالمین کے تحت لگا ہے۔ ہمارے ساتھیوں نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بن کر ان کے لیے فنڈ الگ مختص کیا ہے، اور وہاں پہ کھانے کے ساتھ دعوت کا کام جاری ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے جلد وہاں سے اچھی خبریں آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ دعا کیجیے اللہ ان لوگوں کو مسلمان کر دے، اے اللہ ان کو اسلام کی توحید کی دولت عطا فرما دے۔ یہ جو مسجد سے مسجد نیٹ ورک کو اچھی طرح سمجھ لیجیے، اس مسجد کی امداد یا کسی بھی مسجد کی امداد اس علاقے کی مسجد کے ذریعے تقسیم کر دیں۔ ملک کے کسی حصے میں خدا نخواستہ زلزلہ یا کوئی وبا آتی ہے، آفت آتی ہے، 1 گھنٹے کے اندر اندر اس مسجد کے امام کو یقین ہو کہ میری مسجد میں اسلام آباد اور دوسرے علاقوں کی مساجد سے امداد آ جائیں گی۔
فوری طور پہ پوچھئے، آپ کو کھانا وہاں پہ دائیں بائیں جہاں سے پکا سکتے ہیں پکائیں، پیسے ہم بھیج رہے ہیں اور ٹرانسفر کر رہے ہیں، آپ ویڈیو کال کے ہمیں رپورٹ بھیج دیں، اور یہ معاملے میں وہاں پہ کھانا 1 گھنٹے کے اندر شروع ہو جاتا ہے۔ نہ میں جاؤں، نہ میری تنظیم جائے، نہ میرا فرقہ جائے، نہ وہاں پہ جا کے تصویریں بنوائیں، نہ فوٹو شوٹ کروائیں، نہ وہاں پہ اتنا لمبا سفر۔ جو 40 لاکھ روپے امداد آئی ہے اس کے 10 روپے بھی ہمیں اس کے انتظامی یا سفری اخراجات ہمیں نہیں اٹھانے پڑے۔ اپنے اپنے علاقے کی ایک ایک مسجد کے امام سے جا کے کہ مولانا ایک مسجد ہم نے اپنی ذمہ لینی ہے۔ اگر 10 ضلع ڈوبے ہیں تو 100 کھڑے بھی تو ہیں نا۔ وہاں کی مساجد والے ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ان مسجدوں کو اپنی مسجد کی بہن بنائیں؟ انصار مدینہ اور مہاجرین مکہ کی سب باتیں تو یاد ہوں گی آپ کو۔ اسی نظام کے تحت، اسی روح اور سوچ اور فلسفے کے تحت اب وہاں کے علماء کرام محتاج ہو گئے۔ وہ جو ان کو دانے اور چندے اور فصلوں میں سے کچھ دیتے تھے وہ تو خود بیچارے لینے والے بن گئے۔ ان کے ذرائع آمدن جو بڑے محدود سے تھے، اللہ کے ولی وہاں پہ دیہاتوں میں کام کر رہے ہیں، یہاں پہ تو دین کا کام کرنا ویسے ہی ایک لطف ہے اور ایک نہ جانے کتنا آسان کام ہے۔ وہاں پہ ان علاقوں میں بھوکے پیاسے علماء کرام نے امامت نہیں چھوڑی، وہ تیرتے ہوئے پہنچے ہیں اور لوگوں کو دیگوں میں تیر کے پہنچے ہیں۔ جو مسجد کے فیس بک پہ مسلسل وہ ہم ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ وہ پاکستان ہے جہاں تک کوئی نہیں پہنچا۔ اس مسجد نے 3 مساجد کا 1 سال کا خرچ اٹھانے کا اعلان کیا ہے۔ ایک خرچ میں اپنی طرف سے، اپنے اہل خانہ کی طرف سے، اس ممبر کی طرف سے ایک مسجد کا پورا میں اٹھاؤں گا۔ ایک مسجد کا ماہانہ اوسطاً خرچ 30-40 ہزار روپے وہاں پہ ہے، اور باقی 2 مساجد اور اس سے زیادہ آپ سب نمازیوں نے مل کے ہم نے پورا کرنا ہے۔ ایک مسجد اسی طریقے سے ان علاقوں کا مواخات مسجد، مساجد کو آپس میں سسٹرز بنا دیں، بھائی بنا دیں، جیسے انصار اور مہاجرین بنے تھے۔ ہم اپنے سب سے بڑے مرکز مسجد ہے، مسجد ہر جگہ موجود ہے، ہر وقت موجود ہے، عقیدت کا مرکز ہے۔ سرکاری ادارہ ہر وقت نہیں ہوتا، ہر جگہ نہیں ہوتا، لوگوں سے اس کی عقیدت نہیں ہوتی۔ مسجد میں احترام سے کھانا ملتا ہے، باہر احترام سے نہیں ملتا۔ بتائیے تو صحیح، اس علاقے میں، ان علاقوں میں ایک امام مسجد سے اور اس کے نمازیوں سے بڑی زیادہ سچی کوئی سروے ٹیم ہو سکتی ہے؟ آپ مجھے کوئی علاقہ بتا دیں کہ فضلاب میں گھرا ہے اور مجھے اس کے امام کا نمبر دے دیں، بس 1 گھنٹے کے اندر میں آپ کو بتا دوں گا کہ اس کے اندر کتنی بیوائیں ہیں، کتنے یتیم ہیں، کتنے گھر گرے ہیں، کتنی ترپالیں چاہیے، کون کون سی تنظیم آئی ہے۔ امام کو اور نمازیوں کو تو لوگوں کی نسلوں کا پتہ ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کماتا کتنا تھا، اس کے گھر میں دانے کتنے تھے، کمرے کتنے تھے، کس کمرے میں کیا تھا۔ وہ 250-300 گھروں تک کے جو یونٹس ہوتے ہیں ان کو ساری کی ساری بابا اور دادا کی اور جو سارے آبا و اجداد کی پتہ ہوتا ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کون باہر ہے، کون کتنا کما رہا ہے۔ صحیح متاثرین تک پہنچنے کے لیے حکومت پاکستان سڑکوں پر امداد کو دینے پر پابندی لگا دے، اے سی اور ڈی سی مساجد کو کیمپ ڈکلیئر کر دیں، جو امداد جائے مسجد میں ٹرک پہنچ جائیں، جس بھی مسجد میں چرچ ہے چرچ میں پہنچا دیں، وہاں پہ ان علاقوں کو سارے کا سارا تقسیم کرنا شروع کر دیں۔ یہ 150 مساجد جڑ چکی، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہر مسجد سے ہم نے بیواؤں اور یتیموں کا الگ ڈیٹا جمع کر لیا ہے۔ اس کے لیے ہم باقاعدہ ویب سائٹ بنا کے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، پچھلے جمعے میں نے اعلان کیا تھا 5 ساتھی ہمارے ساتھ متحرک ہیں، 2 دن تک وہ ویب سائٹ انشاءاللہ اپلوڈ مکمل طور پہ ہو جائے گی۔ ان مستحق لوگوں کا ڈیٹا ہمارے پاس اس ویب سائٹ پہ ہوگا۔ کوئی بھی شخص کسی بھی دنیا کے ملک سے دیکھنا چاہے اس علاقے میں کون سا شخص مستحق ہے، براہ راست اس سے رابطہ کرے، اس کو امداد دے دے۔ اس کی آڈٹ کا تصدیق کے لیے ہم سے رابطہ کر لیں یا امام مسجد کا نمبر ہوگا اس کے ذریعے رابطہ کر لیں۔ صرف نعرے لگانے سے مسجدیں ایکٹیو نہیں ہوں گی، جس طریقے سے آپ لوگ امام کے ساتھ کھڑے ہوئے، اس مصلی کے ساتھ کھڑے ہوئے، اللہ نے کام دیا، اسی طرح اپنے اپنے آبائی علاقوں میں امام کے ساتھ ٹیم بن جائیں۔ امام کیوں مانگنے والا ہے، امام دینے والا بن جائے۔ لوگ آفت آئے ان کو پتہ ہو، ڈوبتے شخص کو یقین ہو کہ میں ڈوب رہا ہوں لیکن میرے بیٹے اور بیٹی کو شام کو خوراک یہ مسجد دے دے گی۔ اس کو پتہ ہو میرا گھر گرا ہے لیکن اس مسجد سے مجھے ترپال مل جائے گی۔ میں کیوں اپنے بیٹے اور بیٹی کے ساتھ سڑکوں پہ جا کے خوار ہوتا ہوں، ٹرک وہاں پہ آتا ہے تنظیم کا کھانا پھینکتا ہے، میں نوچتا ہوں، جانوروں کی طرح ہم وہاں پہ تربیت کرتے ہیں۔ کون ہے جو ان غریبوں کا، ان کو عزت سے کیوں نہیں بٹھاتے؟ اپنے مہمان کے لیے جا کر اس کو بٹھا کے تیار کر کے جگہ کرتے ہیں۔ ان مستحقین کو جو دینے والے تھے آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش میں آئے ہیں، ان کو پیار سے محبت سے کیوں نہیں بٹھاتے؟ ان کے معصوم بچوں کے ذہن میں یہ کیوں ڈالتے؟
اور یہ کام کیسے ہوگا؟ مسجد کے ذریعے ہوگا۔ میرے پاس جو ساتھی ہیں جس بھی تنظیم کے تحت، جس بھی مسلک کے تحت مساجد کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں، میرے سے ڈیٹا حاصل کر لیں، ہماری ٹیم سے حاصل کر لیں، ہم انشاءاللہ وہ ویب سائٹ پہ بھی لے آئیں گے۔ جو شہروں کے اندر بڑی بڑی مذہبی تنظیمیں ہیں وہ شاندار کام کر رہی ہیں، لیکن ابھی بھی حنفی، سلفی، بریلوی تنظیموں کی مساجد جو سندھ اور بلوچستان میں ہے، وہاں کے امام سسک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ تنظیم کا ٹرک آئے گا، تنظیم کا ٹرک ابھی نہیں پہنچا، ٹرکوں کو بھیجنا چھوڑ دیں، ان لوگوں کو فوری طور پہ 2-2 4-4 لاکھ روپے بھجوائیں، روزانہ کی بنیاد پہ 25-25 ہزار بھجوائیں کہ لوگ کھانا کھلاتے جاؤ، ترپالیں بانٹتے جاؤ، مچھردانیاں کرتے جاؤ۔ یہ ساری کی ساری امداد ٹرانسپورٹ پہ خرچ کرنے کی بجائے جو دور کے علاقے ہیں، نزدیک کے علاقوں میں بھیجیں، پہنچائیں، لیکن دور کے ان علاقوں تک آپ اپنے اس موبائل کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں۔ مسجد سب سے شاندار نظام ہے، اور وہاں کے لوگ اب شکوہ کر رہے ہیں، تکلیف میں ہیں کہ آپ نے کھانا تو کھلا دیا، ہمارے بچوں کا مستقبل تعلیم کے لیے کچھ کیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعے تک ہم اس مسجد کی طرف سے 100-150 یتیم بچوں یا حافظات بچیوں کے لیے، طالبات کے لیے ایک جگہ پہ ادارے کا اعلان کرنے والے ہیں کہ 1 سال کے لیے ان کی تعلیم کا سارے کے سارا بندوبست انشاءاللہ تعالیٰ ہم خود کر لیں گے، سنبھال لیں گے۔ جتنا بھی یہ سامان ہے یہ ہمارے رضاکار ساتھ جا کے پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی گھبرائے نہ کہ آج 6واں ہفتہ ہے اور مسلسل یہ کام چل رہا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ یہ تو ہمیں کام کرتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ذات ہم سے کام لے رہی ہے، ہم کر نہیں رہے۔ 6 ہفتے ہو گئے، سارے کے سارے مسجد کا عملہ اس روڈ پہ ہے، لوگ آ رہے ہیں، لوگ دے رہے ہیں، ہم پہنچا رہے ہیں۔ خواتین کو سلام کہ وہ آ کے چھانٹتی ہیں، پیک کرتی ہیں۔ یہ کئی ہزار ٹن سامان ابھی باقی ہے۔ ابھی فرانس سے سنا ہے، وہاں سے کچھ لوگوں نے سامان بھجوایا کہ آپ کے ذریعے تقسیم کرنا ہے۔ دبئی سے آیا ہے، لندن سے آیا ہے، دوسرے شہروں سے آ رہا ہے۔ اصل بات ہے کہ امداد جمع کریں، لیکن خاص طور پہ اس امداد کو امانت دار بن کے وہاں پہ صحیح طریقے سے پہنچائیں۔ آپ سب لوگوں کا شکریہ جو اس وقت یہ تکلیف برداشت کر رہے ہیں کہ جگہ کم ہے، کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے اوپر والا حال بھی کھول دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت اس عمل کو اپنے لیے قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی اس کاوش کو اور آپ کی نسلوں کے لیے، آپ کے ماں باپ، اہل خانہ کے لیے جنت میں داخلے کا، مغفرت کا، رحمت کا اور عافیت کا سبب بنا دے۔ اے اللہ جتنے بھی ہمارے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو محروم ہیں ان کو عطا کر دے، جو گمراہ ہیں اے اللہ ان کو اپنے قریب کر دے۔ رب کریم جو بہکے ہوئے ہیں ان کو ہدایت نصیب فرما، جو بے نماز ہیں ان کو نماز کا پابند بنا دے۔ رب کریم جو بے حساب دے سکتے ہیں، دے رہے ہیں، اے اللہ ان کا قبول فرما۔ اے رب کریم جتنے بھی ہمارے فوت ہو چکے اپنی قبروں میں ہیں ان کو عافیت عطا فرما دے، جو زندہ ہیں ان کو اپنی عافیت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے جتنے بھی بھائی اس سیلاب میں فوت ہوئے ان کو بطور شہید قبول فرما، جو اس وقت تکلیف میں ہیں ان کے لیے سہارا بن جا۔ اے اللہ ان پہ اپنی رحمت نازل فرما دے۔ اے اللہ جنہوں نے اس کام میں حصہ لیا ہے رب کریم ان کی مغفرت فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔